السلام علیکم دوستو کل ایک سوال میں نے پوچھا تھا کہ دین اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ تو دوستو یہ ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ دوستو صحابہ کرام اور صحابیات کرام، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں، ان تک رسائی حاصل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں۔ انہیں اپنی آخرت کی فکر تھی، انہیں اپنی جنت کی فکر تھی، انہیں اپنی بخشش کی فکر تھی۔ ایک ایسا معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اس میں اصلاح آ رہی تھی اور وہ لوگ حریص تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سیکھیں۔ تو یہ سوال اسی طرز پہ ہوا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے تو آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمیں چاہیے ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر کے ایک سیدھا راستہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے سامنا کریں گے اللہ کا، تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم اعمال جو کریں تو اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا جو اصول ہے، جو اسلام کا رکن ہے، دین اسلام کا جو رکن ہے، جو ایک پلر ہے، اب وہ بتا رہے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہو گیا ہمارا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آگے پھر جو رسول اس نے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس پہ پھر یہ کلمہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، محمد رسول اللہ، یا پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی میں نے اس کے طریقے پہ چل کر کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہے پہلا اصول، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز قائم کرو۔ یہ دوسرا اصول ہے، نماز قائم کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے بیچ کی دیوار ہے۔ یہ دیوار گر گئی تو کفر میں جا سکتے ہو، کسی بھی وقت قدم آپ کا کفر میں جا سکتا۔ تو نماز جو ہے یہ دوسرا پلر ہے، اسے قائم کرو۔ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ، آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ بل گیٹس بن جائیں، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے، یا زرداری شریف خاندان جتنی دولت ہو۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے
اس میں سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجبور، قرضدار وہ نہیں آپ، تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے آپ بھیڑ بکریوں میں دیں، چاہے آپ فصل میں دیں، چاہے آپ میوہ جات میں دیں، چاہے آپ درختوں میں دیں، چاہے آپ مال و دولت میں دیں، وہ جو کچھ آپ کے پاس ہو اس سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھو، یہ اب چوتھا پلر ہے۔ جب کبھی بھی رمضان تمہیں ملے تو اس کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ دو جو آئٹمس ہیں، ایک بیت اللہ کا حج اور ایک زکوٰۃ، یہ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ آپ کے فرض ہو جاتا ہے، اور اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو یہ تین تو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ تین تو ہم جیسے غریب غربا اور مساکین کے لیے یہ ہے، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ پھر اگر کچھ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کا زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے، پھر اس کا وہ فرض ہو جاتا ہے پھر۔ اور اگر پھر اس سے زیادہ ہمارے پاس آ جائے کہ ہم مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف تک کا کرایہ، آنے جانے کا، گھر میں 2 مہینے کا خرچ، اور وہاں ہمارے رہنے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم وہاں رہ سکیں بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو ہم پہ حج بھی فرض ہو جاتا ہے، تو ہم حج کریں۔ یہ 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، دین اسلام کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ان 5 پہ عمل کرو گے، ان 5 کو کرو گے، ان پہ عمل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ تھا اس سوال کا جواب کہ یہ 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اگر صرف ان 5 چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اب کل کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے میرے رب، جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں ان سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے۔